بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام اپنی مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا ہے، اور اس افضلیت کی وجہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم اور شعور عطا کیا۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اور افضل بتایا ہے۔ انسان کا عقل اور انسان کی سوچ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اس کے سوچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو زاویے ہوتے ہیں، دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ مثبت ہوتا ہے، ایک طریقہ وہ منفی ہوتا ہے۔ اگر انسان منفی سوچ کا حامل ہے، منفی سوچ رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اچھی اور مثبت سوچ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اور اس کے نتائج مثبت مرتب ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تین چیزوں میں مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ اول، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہماری سوچ مثبت ہو۔ نمبر دو، اپنی ذات سے متعلق ہماری سوچ مثبت ہو۔ اور نمبر تین، اللہ کے بندوں کے متعلق، معاشرے میں موجود ہر فرد کے متعلق ہماری سوچ مثبت ہو۔ اللہ کے متعلق مثبت سوچ کا کیا مطلب ہے؟ میرے محترم دوستوں، عزیزوں، اللہ کے متعلق مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، موت زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، بارش کا قطرہ اس کے حکم کے بغیر برس نہیں سکتا، زمین سے کوئی سبزہ اس کے حکم کے بغیر اگ نہیں سکتا۔ جو مومن، جو بندہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے متعلق بھی اپنی سوچ کو مثبت رکھے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، بدگمانی سے بچو، گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی کسی کے متعلق کوئی گمان کر لیتا ہے، بسا اوقات وہ گمان غلط ثابت ہوتا ہے تو وہی چیز گناہ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ 4 قسم کے گمان ہوتے ہیں۔ ایک گمان وہ اس کا درجہ حرام کا ہے، ایک گمان اس کا درجہ واجب کا ہے، اور ایک گمان وہ ہوتا ہے جس کا درجہ سنت اور مستحب کا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ گمان رکھتا ہے اللہ کے سے کہ اللہ مجھے دوزخ میں داخل کرے گا، اللہ مجھے جہنم میں داخل کرے گا، تو اللہ سے یہ گمان رکھنا، اللہ سے ایسی منفی امید رکھنا، یہ حرام ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ لوگوں
بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایک جگہ فرمایا لا یموتن احدکم، کہ تم میں سے کسی کو موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو، اللہ سے حسن گمان اور اللہ سے وہ حسن ظن رکھتا ہو۔ احادیث کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ آدمی جیسا گمان اللہ سے رکھتا ہے اللہ کا معاملہ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جب تک بندہ مثبت سوچ کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا رہے گا، اللہ سے مانگتا رہے گا دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا رہے گا۔ اور اگر نا امیدی کے ساتھ دعائیں کریں اللہ سے اور اس بات کا گمان ہو ذہن کے اندر اور اس بات کا یقین ہو کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، تو پھر دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو دعا کری ہم اس کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں، نہیں میرے عزیزو دوستو، علماء نے لکھا ہے بلکہ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا تو اللہ وہی دعا اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں، اور اگر کسی مصلحت کے تحت اللہ وہ چیز عطا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی مشکلوں کو، مصیبتوں کو، حالات کو اللہ دور کر دیتے۔ کوئی بیماری آنے والی ہے، کوئی بڑا حادثہ آنے والا ہے اس کے گھر میں، اس کے بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، خود اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، لیکن اس نے دعائیں کری ہیں اللہ سے، اب اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے اس کے ان حادثات کو، ان مشکلات کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اسٹور کر دیتے ہیں، کہ جب بندہ آخرت میں ان دعاؤں کو دیکھے گا کہ ایک ایک دعا کا کتنا عظیم اجر مل رہا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ بندہ یہ حسرت کرے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے صرف اس گمان پر کہ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا آدمی دعا کرنا چھوڑ دے، دعا مانگنا چھوڑ دے، ہم اس میں اپنی کمی دیکھیں، مجھ میں کیا کمی ہے، میری کمائی حرام تو نہیں جس کی بنیاد پر میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرا وہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ اور باقی ذہن کے اندر یہ بھی رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ جو میں نے دعا مانگی تھی اس کی وجہ سے اللہ میری مشکلوں کو دور کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے متعلق بندے کو نیک گمان رکھنا چاہیے، ہر چیز کے اندر نیک گمان ہو، اچھا گمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ایک کمپنی میں 2 لوگ کام کرتے تھے، دونوں کی تنخواہیں برابر تھیں، دونوں کا مشاہرہ برابر تھا، کئی مہینوں کے بعد اتنی تنخواہ تھی ان کی کہ ان کا گزارا ہو جایا کرتا تھا، ان کی ضروریات کی تکمیل ہو جایا کرتی تھی، لیکن دونوں دوستوں نے کبھی اپنے لیے اضافی رقم جمع نہیں کری، اتنا بچتا ہی نہیں تھا، اتنا ہوتا کہ ان کے کام چل جایا کرتے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ اتنے مہینوں سے کام کر رہے ہیں، اتنی کم تنخواہ ہے، کچھ آڑے وقت کے لیے کچھ بچا نہ سکے، کچھ جمع پونجی نہ کر سکے، ہمارا نوکری کرنے سے کیا مطلب؟ یہ منفی سوچ کا اثر ہے۔ دوسرا دوست مثبت سوچ رکھتا تھا، مثبت سوچ کا حامل تھا، اس نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا انعام ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس سے ساری ضروریات کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے آج تک مجھے کسی سے قرض مانگنے کی مجھے موقع نہیں ملا۔ یہ ہے مثبت اور منفی سوچ۔
ایک ہی چیز کو آدمی منفی طریقے سے سوچے تو وہ چیز ناشکری کے اندر شمار ہو جاتی ہے، اور اسی چیز کو اگر منفی انداز کے سوچیں تو میرے عزیز و دوستو وہی چیز ناشکری کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک گلاس رکھا ہوا ہے، وہ آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ آدھا خالی ہے، دوسرا شخص مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ آدھا بھرا ہوا ہے، کہ گلاس کی جو خاصیت ہے اس پر اس کی نگاہ ہے، اور جو منفی سوچ رکھتا ہے اس کی نگاہ اس کی کمیت کی طرف ہے۔ ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے، ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو ان کے کسی مخالف نے ان کے اوپر کچرا پھینک دیا، تو ان بزرگ نے فوراً یہ جملہ کہا کہ خدا کا شکر ہے سستے میں نمٹ گئے، خدا کا شکر ہے سستے میں نمٹ گئے، ورنہ یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس پر آگ کے انگارے برستے۔ ایک شخص کمپنی میں کام کرتا تھا، سال کے شروع میں اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، اتفاق سے اس کو ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اس کا جو اضافہ ہوا تھا پورا کا پورا اس کام میں چلا گیا۔ اب اگر اس کی سوچ منفی ہے تو وہ شکایت کرے گا، لوگوں سے شکایت کرے گا، اور اپنے ہاتھ کا رونا پیٹے گا کہ اتنے مہینوں کے بعد تو پیسے بڑھے تھے اور فلاں بیماری آ گئی، فلاں آزاری آ گئی، فلاں کام آ گیا اور اس میں سارے پیسے چلے گئے۔ لیکن جو شخص مثبت سوچ کا حامل ہوگا، اچھی سوچ رکھتا ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے آنے سے پہلے، اس ضرورت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کے پورا کرنے کا انتظام کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، ہم اپنے گمان کو درست کریں، اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے ہم اچھا گمان رکھیں کہ ہمارا ہر کام جو ہوتا ہے چاہے وہ بگڑے یا بنے اس میں اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ ہمارے کام کو بنانے والا بھی اللہ ہے، ہمارے کاموں کو بگاڑنے والا بھی اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، فرمایا کہ عزتیں بھی اللہ دیتا ہے اور ذلتیں بھی اللہ دیتا ہے، روزی بھی اللہ دیتا ہے اور روزی کو تنگ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس یقین کو مضبوط کریں اور مثبت سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے ساتھ ہمارا یقین مضبوط ہو کہ ہم جو بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کرتا ہے، اگرچہ ہم اپنی ناقص عقل اور فہم کی وجہ سے ان مصلحتوں کو اور اللہ کی ان چیزوں کو سمجھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات خاص طور سے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علیم ہے، اللہ کی ایک صفت حکیم ہے۔ علیم، اللہ کے عظیم علیم صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہر بات کا کامل علم رکھنے والا ہے، ہر بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ چیز بندے کے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں۔ اور حکیم، اللہ کی صفت حکیم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کی حکمت سے بخوبی واقف ہے کہ بندے کو اس کاروبار میں گھاٹا ہوگا، اس کاروبار میں اس کو نفع ہوگا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ ہم بظاہر عقل سے یہ سوچتے ہیں کہ نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، میرے عزیزو دوستو حقیقت میں اللہ کی اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اس بات کا استحضار ہمارے ذہنوں میں مستقل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مثبت سوچ کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منفی سوچ سے اور ناشکری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔